بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کا آدھا جسم فالج زیادہ تھا۔ میری بیوی روز صبح مجھ سے کہتی کہ واپس آتے ہوئے لال روغنی جسم درد کا تیل لانا، اماں کی مالش کرنی ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت پیار آتا کہ وہ میری ماں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ میں تیل لاتا تو وہ لے کر میری اماں کے کمرے میں چلی جاتی اور کہتی کہ بنا دروازے پر دستک دیے ماں جی کے کمرے میں مت آنا۔ اس کے جاتے ہی میرے پاس ایک انجان نمبر سے میسج آتا کہ تو اپنی ماں کا گنہگار ہے۔ میں نظر انداز کر دیتا، پر اس بار دل عجیب ہوا تو بنا دستک دیے میں کمرے میں چلا گیا۔ ہوش تو تب اڑا جب اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ۔ میرا نام سائم ہے، میرا تعلق اٹک سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کو بہت مصیبتوں اور مشکلوں سے پالا گیا تھا۔ ماما بابا نے میرے لیے دن رات محنت کی تھی، مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں اب اپنے ماں باپ کو سنبھال سکوں۔ پر تب میری زندگی کچھ بدل سی گئی تھی۔ شاید ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہمیں بار بار توڑا جاتا ہے اور اس مقام تک لایا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے رب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، جب صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم جان لیتے ہیں کہ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ ایک دن بابا گاؤں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ بہت بیمار تھے۔ بابا کے دوست کی وفات ہو گئی، اور پھر جب بابا واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ وہ سہمی ہوئی اجڑی حالت میں تھی، اور بابا نے کہا یہ ان کے مرحوم دوست کی بیٹی ہے، اب اسی گھر میں رہے گی، پر تمہاری بیوی بن کر۔ اور میں بابا سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ پر جب بابا نے مجھے فون کر کے کہا کہ زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہنا کی قدر کا احساس ہوگا، اور اس باپ پر بھی رشک کرو گے کہ جس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اور بابا نے مجھے مجبور کر کے میرا نکاح ہنا سے کر دیا، جس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا، جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی، اور مجھے اس کے پھوہڑ پن پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اکثر میں اس پر اتنا چیختا چلاتا، اور ماما کو بھی وہ بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ماما کہتی کہ تمہارے باپ نے تمہارا نہیں سوچا، الٹا اپنے دوست کے وعدے کو نبھایا اور اس کام چور اور پھوہڑ کو تمہارے پلو سے باندھ دیا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کسی بڑے اور اچھے گھر میں کروں گی۔ پر انہی دنوں بابا کی وفات ہو گئی، اور پھر ایک دن میں نے دوسری شادی کر ہی لی، کیونکہ میری پہلی بیوی کو جو میں سمجھتا تھا وہ نکلی نہ تھی۔ مجھے اس سے اب نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں تو بابا کے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنے لگا تھا، پر وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، یہ مجھے لگتا تھا۔ پر وقت آنے پر جو حقیقت مجھے پتہ چلی، اسے جان کر میں ندامت کے گھڑے میں گر چکا تھا۔ اور پھر میں نے دوسری شادی کر لی اپنی پسند کی لڑکی سے۔ وہ بہت اچھی تھی، مجھے اپنی بیوی پر بہت اعتبار تھا۔ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر میں نے دوسری شادی کی تھی۔ میری ماں کہتی کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، پر میں تب یقین نہ کرتا تھا۔ پر اس دن اپنی دوسری بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے اسی وقت اس کو طلاق دے دی۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی مجھے چھوڑ دیا، اپنی ماں کو بھی چھوڑ دو جو تمہاری گناہ کار ہے۔ میں نے کہا کہ ایک ماں کبھی اولاد کی گناہ کار نہیں ہو سکتی۔ پر میری دوسری بیوی کہنے لگی کہ تمہاری ماں تمہارے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ تمہاری پہلی بیوی بہت معصوم اور پاک باز تھی، پر تمہاری ماں کو وہ پسند نہ تھی، کیونکہ وہ تمہارے باپ کی پسند سے اس گھر میں آئی تھی، جو اپنے ساتھ صرف چند جوڑے لائی تھی۔ پر اس نے تمہاری ماں کی بہت خدمت کی تھی۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس پر ظلم بڑھتے چلے گئے تھے۔ تمہاری ماں چاہتی تھی کہ اس کی بہو لاکھوں کا جہیز لائے، پر وہ لڑکی غریب تھی، سوائے محبت اور وفا کے اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لا سکی۔ اور پھر جب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، تب تمہاری ماں نے ایک لڑکے کو پیسے دے کر اسی پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تمہاری پہلی بیوی کہتی رہی کہ وہ پاکیزہ ہے، پر تم نے بھی اس کا یقین نہ کیا۔ تم تو چاہتے تھے کہ اس لڑکی سے جان چھوٹ جائے۔ تم بھی کون سا اس سے محبت کرتے تھے، پر تمہاری ماں نے خود اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور تم سے کہہ دیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پر تمہاری آنکھوں میں موجود شرمندگی، ندامت کو دیکھ کر تمہاری ماں کو لگا کہ کہیں تم اپنی بیوی کو واپس نہ لے آؤ، اس لیے خود تمہاری پہلی بیوی کو اس شہر سے بھی نکال دیا، اور اس کی کوکھ میں جو بچہ تھا وہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا۔ اس بیچاری کا آخر کیا قصور تھا؟ وہ تو بے گناہ تھی، جس نے صرف اپنے شوہر کے لیے اپنی ساس کا ہر ظلم برداشت کیا
वो बहुत कोशिश करती कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके। हर बार उसको जलील कर दिया जाता, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता और वो रोती रहती। वो यतीम लड़की के जिसके आगे पीछे कोई भी ना था। वो तुम लोगों के रहमो करम पर थी, पर तुम लोगों ने उसको कठपुतली समझा। वो तुम्हारी माँ के पांव पकड़ती रही, पर ये एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसको हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देख रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली और हमारी शादी हो गई। पर शादी के कुछ ही रोज बाद मुझे ये पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती है। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छिन ना जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वो आपका बेटा है, आपका रहेगा, पर एक बीवी का भी तो उसके शौहर पर कुछ हक होता है। पहले आप अपने बेटे का घर खराब कर चुकी हैं, अब मजीद मत करें। पर तुम्हारी माँ मानी ही नहीं, उल्टा मेरे साथ भी वो सब कुछ करने लगी थी जो तुम्हारी पहली बीवी के साथ कर चुकी थी। पर मैं हिना न थी जो अपनी सास के सब जुल्म सहती रहती। और उस दिन जुल्म की हद हो गई जब मुझे ये पता चला कि मेरी सास मुझे एक ऐसी दवा देती है कि जिससे मैं कभी मां न बन सकूंगी, और इसीलिए मैंने किसी से दवाई मंगवाई और तुम्हारी मां को दे दी। जिसे तुम रोगनी तेल समझ रहे हो, ये तेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दवा है कि जिससे ये मजीद बीमार होती जाएंगी, कभी ठीक नहीं हो सकती और न कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती हैं। मुझे नफरत है तुम्हारी माँ से, जिसने मुझसे माँ बनने का सुख छीन लिया। मुझे जानबूझकर सीढ़ियों से गिराया था और फिर उन्हीं सीढ़ियों से मैंने इनको गिरा दिया ताकि इनको ये एहसास हो। पर तुम अपनी माँ के बेटे हो जिसने सच्चाई नहीं जानी, उल्टा मुझे ही कसूरवार समझा और एक पल में मुझे तलाक दे दी। तुमने तो ये भी ना सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर औरत क्यों गलत होती है, पर तुम्हें बस वो नजर आता है जो तुम्हारी माँ कहती रही। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी माँ से। और उस दिन मैं दूसरी बीवी जिसको तलाक दे चुका था, उसे मैंने घर से निकाल दिया। काश वो ये सब ना करती, मुझे बताती, मैं माँ से बात करता तो हमेशा रिश्तों में बैलेंस रखता आया था। जो ममा ने कहा वही किया, कभी उनकी किसी बात को रद्द न किया था। फिर अपने बेटे की खुशियों को कैसे बर्बाद कर दिया, ऐसा कैसे कोई माँ अपने बच्चे के साथ कर सकती है। उस दिन मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया था। मेरे कानों में अपनी पहली बीवी की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने उस पर शक किया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मैं समझता रहा कि वो घर से भाग गई है। उसका गुनाह मुझे पता चल चुका है, पर सच्चाई तो कुछ और थी। पहले दौलत और जहेज के लालच में मेरी ही माँ ने मेरा घर खराब कर दिया। जब अपनी जिंदगी में जरा खुश हुआ था तो दूसरी बीवी के साथ भी वही सब करने लगी, और मेरी बीवी ने भी एक बार भी मुझसे बात न करना चाही, एक बार भी न बताया। मुझे आज हिना यानी अपनी पहली बीवी का ख्याल आ रहा था, जो इतने जुल्म सहती रही फिर भी जबान पर शिकवा न लाई और न कभी मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। वो हर बार ये कहती रही कि मेरे लिए रिश्ते बहुत अहम हैं। मैंने बचपन से महरूमियां देखी हैं और उसे तो मेरे बाप ने मेरे हवाले किया था। मुझसे कहा था कि हिना का ख्याल रखना उनके मरहूम दोस्त की निशानी है, और मैं अपने बाप से किए गए वादे को निभा ना सका था। मुझे उस दिन बाबा की बात याद आ रही थी कि जिन्होंने कहा था कि एक वफादार और नेक बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है और तुम्हें उसकी कदर का एहसास उसके खो जाने के बाद होगा। मैं उस रात जी भर कर रोया था। मुझे कभी रोना अपनी किस्मत पर आ रहा था और कभी अपनी बीवी पर और कभी माँ पर। मुझे तो अभी तक यकीन ना आ रहा था कि मेरी माँ ने आखिर ये सब किया। और तभी मेरे जहन में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया कि वो कौन है कि जिसे सब पता है, और मैं इग्नोर करता रहा। मैं उस नंबर पर कॉल करने लगा पर किसी ने कॉल ना उठाई। रात के 2 बजे अपने दोस्त को नंबर दिया और उससे कहा कि इस नंबर का किसी तरह पता करो कि यह नंबर किसके नाम पर है, और अगर लोकेशन भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और जब अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वो भी आंखों में आंसू लिए मुझे देखती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, पर मैं क्या बात करता। पर मेरी माँ थी वो, मैं उनका ख्याल रखता रहा। और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात कही थी। उनके टूटे फूटे लफ्ज़ों की समझ मुझे बहुत ही मुश्किल से आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी कि अगर कभी हिना मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे मुआफ़ कर दे।
میں نے اس معصوم بچی کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں اور اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں بہک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک غریب کی بیٹی کو بہو بنا لیا اور جہیز میں بھی کچھ نہ لائی۔ میں نے تو دن رات جاگ کر تمہیں پالا تھا، پڑھایا لکھایا تھا، تمہیں اس قابل بنایا تھا کہ کما کر اپنے ماں باپ کو بھی کھلا سکو، اور بیٹے کے غرور میں یہ بھول گئی تھی کہ اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں دیر سویر سے کبھی نہ کبھی میرے سامنے تو آ جائے گا۔ مجھے اس ظلم کی سزا تو ملے گی۔ اب میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، پر ہینا میرے پاس نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اور میری ماں اس کے بعد رونے لگی تھی، اور پھر ایک ہچکی کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی نہ بول سکی۔ میرے پاس میری ماں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اب وہ بھی میری زندگی سے نکل چکی تھی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ بولنے کا موقع بھی نہ دیا۔ میں تو اپنی ماں سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا بہت تھک چکا ہے، جس کو حالات کی ٹھوکروں نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جانا چاہتا تھا، پر میری ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی تھی۔ میں رو رہا تھا۔ میرا دوست مجھے چپ کروا رہا تھا۔ اس دن مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے اسے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ آج میں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا، اور آج وہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بہت بد نصیب تھا کہ جس کو کوئی بھی رشتہ راس نہ آ سکا تھا۔ سبھی رشتے مجھ سے دور جا رہے تھے، اور میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور اسی دوران مجھے اپنی پہلی وفادار بیوی ہنا کا خیال آ رہا تھا۔ میں دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ کاش وہ مجھے کہیں مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ عورت کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، پر مجھے وہ کہیں بھی نہ ملی۔ میری ماں کو گئے بھی اب 4 ماہ بیت چکے تھے، اور اس دوران جتنا اپنی پہلی بیوی کو ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈتا رہا، اور اس نمبر کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ جس شخص کے نام پر تھا وہ شخص کئی سال پہلے مر چکا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے جس حکیم سے لال روغنی تیل لیتا تھا اس کی دکان پر گیا، پر پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور گھر پر ہے۔ میں اس کے گھر کا پتہ کرتا ہوا وہاں چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بچی نے دروازہ کھولا، اور وہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی، اور پھر وہی حکیم صاحب باہر آ گئے۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹا خیریت، کوئی بیمار ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس سے روغنی جسم درد کا تیل لے کر جاتا تھا، پر اسی دوران مجھے میسج آتا تھا کہ میں اپنی ماں کا گنہگار ہوں، اور آپ مجھے وہ تیل دیتے تھے۔ اس تیل میں ایسا کیا تھا؟ اور آپ کے علاوہ کس کو پتا تھا کہ وہ تیل جان لیوا ہے؟ وہ روغنی تیل نہیں تھا، بلکہ ایسی جڑی بوٹی تھی کہ جس سے میری ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تو وہ حکیم کچھ گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے جو میری بیوی کے ساتھ مل کر کیا، میں آپ پر پولیس کیس دائر کر سکتا ہوں۔ تو اس حکیم نے کہا کہ میں نے یہ سب پیسے کی خاطر کیا تھا۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، پر یقین کرو کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کون پیغام بھیجتا تھا، اور میں وہاں سے بھی مایوس لوٹ آیا تھا۔ وہ حکیم کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ اس کی بیٹیوں کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر میں بنا کچھ کہے واپس لوٹ آیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میں نے اپنا آبائی گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اس گھر میں عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، اور کبھی مجھے اپنے بابا کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ایسی کون سی بات تھی جو بابا مما کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، اور میں ان کے ادھورے لفظوں کو سمجھ ہی نہ پایا تھا۔ پر وقت آنے پر جان گیا تھا۔ وہ مجھے بتانا چاہتے تھے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھنا، کیونکہ مما اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ اور پھر منظر بدلا۔ میری بیوی مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، مما کے پاؤں پکڑ رہی تھی، اس گھر میں رہنے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اور پھر اپنی دوسری بیوی کو دیکھا جو مجھ سے تیل لے کر ماں کے کمرے میں جاتی اور مجھ سے یہ کہتی کہ بنا دستک کے کمرے میں مت آنا۔ اور جب اچانک جا کر دیکھا تو وہ وہی روغنی تیل میری ماں کو زبردستی پلا رہی تھی اور تھپڑ مار رہی تھی۔ میری ماں رو رہی تھی اور وہ عورت ترس نہیں کھا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس رات میں نے اسے طلاق دے دی اور دھکے دے کر اس کو گھر سے نکال دیا، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ میری زندگی میں 3 عورتیں تھیں، ایک میری ماں،
اور 2 मेरी बीवियां, सब अलग अलग थीं। कभी एक बीवी को देखता तो हर औरत को बेगुनाह और मासूम पाता, और जब दूसरी बीवी को देखता तो मुझे लगता कि औरत से बढ़कर मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि ममा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरा बच्चा वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। मैं कितना बदनसीब शख्स था जो ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा शौहर, और ना अच्छा बाप जो अपने बच्चे की हिफाजत ना कर सका था। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते चले गए। हिना को मैंने बहुत ढूंढा, वो मुझे न मिली थी। पिछले 3 साल से वो मुझसे दूर चली गई थी, बल्कि उसको मेरी जिंदगी से निकाल दिया गया था। जिस दिन मुझे सब सच्चाई का पता चला, उसी रोज वो बिना बताए मेरी जिंदगी से चली गई। काश वो हिम्मत करती, मुझसे कहती, मुझे जाने से पहले कुछ बताती, पर उसका भी आखिर क्या कसूर था। ममा ने उसे मोहलत ही ना दी थी। मैं शहर छोड़ देने के बाद कभी वापस घर नहीं जा सका था। अजीब सी हालत हो चुकी थी मेरी। कभी ये दिल करता कि मैं खुदकुशी कर लूं, पर यह भी कोई हल ना था। जिंदगी तो पहले ही अजाब हो चुकी थी। अब खुदकुशी जैसा नापसंदीदा अमल करके अपने रब को नाराज नहीं कर सकता था। और फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि उस दिन से मैं अल्लाह की तरफ राग़िब हो गया और मुझे सुकून मिलने लगा। मैं नमाज पढ़ने लगा और कितनी देर बैठे हाथ फैलाए रखता। मैं अपने रब से क्या मांगता? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। एक बोझ था, एक थकन थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं जिंदगी को घसीट रहा था और जिंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी भी मुझसे बेजार है, मुझे बोझ समझ रही है। मैं बहुत थक गया था। और फिर पूरे 4 साल बाद मुझे हिना मिली थी। मेरी दुआएं सुनी गई थीं। जब एक रोज मेरी तबीयत काफी खराब हुई तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया और वहां पर मुझे हिना मिली थी। वो एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और मैं उसे देखता जा रहा था। जिस लड़की को मुझे लगता था कि वो कभी किसी के सामने खड़े होकर बात न कर सकेगी, वो आज मेरे सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की रमक तक न थी। उसे खुशी होती भी कैसे? मैं कभी उसको उसकी जगह दी कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझसे तो उसका वजूद भी बर्दाश्त ना होता था। मुझे लगता, कहाँ वो गांव की पेंडू लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मुझे पुरएतमाद लड़कियां पसंद थीं और हिना से जब मेरी शादी हुई थी, वो हर वक्त घबराई घबराई से रहती और वो हर काम खराब कर देती थी। मुझे लगता कि वो फोहड़ है और किसी काम की नहीं है। पर मैं समझ ही ना सका कि एक लड़की जब अपना घर छोड़ कर आती है तो उसे एहसास की एक दोस्त की जरूरत होती है जो उसे बता सके कि उसे क्या करना है, अपने ससुराल में कैसे चलना है। पर मैं तो शौहर बनकर पहले दिन ही उससे बाजपुर्स करने लगा था। एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ती है। शौहर कब छोड़ता है? पर मुझे समझना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था। पर मैं कभी उसे बीवी का दर्जा ही ना दे सका था। और फिर आज इतने सालों के बाद वो पुरएतमाद मेरे पास खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, पर मैं गनूदगी में जा चुका था। ऐसा लगा कि जैसे अब कभी मैं उस नींद से जाग न सकूंगा और हिना मेरी बीवी फिर से हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि जब मैं नींद से जागा था। मेरा दोस्त अभी तक मेरे सरहाने खड़ा था। मेरा वाहिद दोस्त था कि जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था। और उसने मुझे ये बताया था कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वो तुम्हारी बीवी हिना का था और वो सिम तुम्हारे मरहूम ससुर के नाम पर है, यानी हिना के बाबा का नंबर था। और हिना पहले अटक के अस्पताल में काम करती थी और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी, हिना भी वहीं उसी अस्पताल में होती थी। और एक दिन ये पता चला था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी बीवी के साथ मिला हुआ है। और जब हिना को सब पता चला तो वो हर रोज तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वो उतर जाए। और तुम जानते हो कि ये सब मुझे कैसे पता चला। और मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, जल्दी बताओ। तो उसने कहा कि जिस दिन पहली बार तुमने मुझे नंबर ट्रेस करने का कहा, मैं उसी दिन जान गया था कि वो तुम्हारी पहली बीवी है। पर जानते हो तुम्हें क्यों ना बताया? क्योंकि तुम्हें तब अपने किए पर निदामत थी, शर्मिंदगी थी। और वही एहसास निदामत तुम्हें चैन नहीं लेने देता था। इसीलिए तुम अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे। पर इतने अरसे के बाद वो तुम्हारे सामने आई क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो
اور میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران تھا، جو مجھے اتنا سمجھتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں جب بھی ہنا کا سوچتا بس ایک ہی دعا کرتا کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ پر جب سے میں یہ دعا مانگنے لگا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے ایک بار وہ مل جائے تو کبھی اس کو دکھ نہ دوں گا، تب سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ گیا تھا، اور مجھے اپنے رب پر بہت پیار آ رہا تھا کہ جس نے پہلے سب کچھ مجھے دیا، پھر میں نے قدر نہ کی، اور پھر اس نے واپس لے لیا، اور پھر مجھے صبر اور شکر ادا کرنے والا بنانے کے لیے مجھے آزمایا، لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، اور رب نے مجھے اپنے قریب کر کے سب سے بے نیاز کر دیا، اور پھر مجھے قدر کرنے والا بنا دیا، اور دوسرے شہر سے میری ٹرانسفر اس شہر میں کروا دی۔ اور رات کیسے میں اچانک سے بیمار ہوا اور اس ہسپتال کے بستر پر پہنچ گیا، میں تو خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، پر میں کہاں جانتا تھا کہ میرا رب تو میرے لیے رستے بنا رہا ہے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور میں ہر بار گرتا رہا، ٹوٹتا رہا، پر اپنے رب سے دور نہ ہوا تھا۔ میں نے سب کو چھوڑ کر اپنے رب کو اپنا بنا لیا تھا، اور جب رب کو اپنا بنا لیا جاتا ہے، اس کی خاطر ہر وہ کام چھوڑ دیا جاتا ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے، تو ہمارا رب بھی ہمیں ہماری پسندیدہ چیز لوٹا دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ میرے رب کی رحمت نے مجھے ہمیشہ تھام کر رکھا، اور جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اسے گھر لے کر آیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے دوبارہ سے ٹوٹنے نہ دیا، اور میں اپنی بیوی کا شکر گزار تھا کہ جس نے میری ماں کو اور مجھے معاف کر دیا، اور کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ کبھی اچھا نہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، آج میرے 2 بچے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب بہت خوش ہوں، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے ساتھ برائی کرنے والے نہ بنے، بلکہ اپنی ماں کے جیسے بنے کہ جس نے برائی کے بدلے ہمیشہ بھلائی کی بات کی تھی، کہ جس نے ہمیشہ اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو اپنے رب کو بتایا تھا۔ اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جسے ایک ایسی بیوی ملی جو اپنے دین کے اور اپنے اللہ کے بہت قریب ہے، جو مجھ سے کہتی ہے کہ ہمارا رب ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی آنکھیں بند کر کے اس محبت کو محسوس کریں اور اپنے اللہ سے کہیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے سبق حاصل کر لیا ہے، جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔